چاہے فلسفہ ہو، چاہے کوئی سوشل سائنسز ہوں، کچھ بھی ہو، انسانی شعور کے بارے میں سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ 3 سوالات سے بنا ہے۔ یعنی شعور میں جواب نہیں گندھا ہوا، سوالات گندھے ہوئے ہیں اور جواب دینے کی قوتیں اسے بخشی گئی ہیں۔ تو وہ ہے انسان کیا ہے، یہ کارخانہ وجود، یعنی جتنی بھی کائنات مجھے معلوم یا نامعلوم ہے، یہ کیا ہے، اور ان کا خالق اور مالک یا یہ دونوں مینیفیسٹڈ ہیں جس ریئلٹی سے، وہ ریئلٹی کیا ہے۔ تو ہماری اصطلاح میں یا ابن عربی کی اصطلاح میں یہ ہے کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے۔ تو ان تینوں کے جوابات اگر میسر آ جائیں یقین کی حد تک اور عقیدہ بنائے جا سکیں تو ان جوابات کے اعتقادی مجموعے کو ورلڈ ویو کہتے ہیں۔ تو اسلام کا یا نبوی ادیان کا جو خلاصہ ہے وہ ان 3 سوالوں کے بالکل فائنل جوابات ہیں، اور وہ جوابات مجھ سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ میں ان جوابات کے اندر چھپی ہوئی علمی باریکیاں ڈھونڈوں۔ ان کا تقاضا مجھ سے یہ ہے کہ ان جوابات کو اپنے ہونے اور اپنے جاننے کی تمام سرگرمیوں اور حالتوں میں حاضر رکھوں۔ تو یہ چیز جو ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ چیز کس غیر نبی کے کلام سے بالکل اظہار پا گئی ہے، تو میرے پاس ابن عربی کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے۔ تو اس نظر سے بھی کچھ لوگ چاہیں تو انہیں دیکھ لیں کہ وجود کیا ہے۔ فرض کیا ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ ابن عربی یہ جواب دے رہے ہیں کہ وجود کیا ہے، یعنی ان کی بیشتر فکر کا انحصار اس سوال پر ہے۔ تو وجود کیا ہے؟ وجود کی حقیقت واحد کو پہچاننا، اس کے مختلف مظاہر، مراتب اور تعینات میں۔ مطلب اس کا اسٹینڈرڈ جواب یہ ہے کہ حقیقت واحدہ وجود کا مطالعہ اور اثبات باعتبار تعینات۔ اب یہ اتنی بڑی معرفت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ میرے شعور کے میٹافزیکل ایسنس کو میرے شعور کی دیگر فیکلٹیز پر ہمیشہ کے لیے غالب کر دیتا ہے۔ اب مطلب ابن عربی کی بہت بڑی اہمیت یا مجموعی اہمیت اور انفرادیت یہ ہے کہ انہیں میٹافزکس، خصوصاً گاڈ بیسڈ میٹافزکس میں جو گندھا ہوا، چھپا ہوا ورلڈ ویو ہے، وہ کیا ہے، اس کا جواب ابن عربی نے دیا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ بھئی قرآن سے کیا ورلڈ ویو اخذ کر سکتے ہیں، تو ابن عربی سے مدد لیے بغیر آپ اس کا جواب ٹھیک سے نہیں دے سکتے۔